السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو آج کے سلسلے میں ہم بلبل باغ رضا شاعر فطرت مولانا جابر علی رضوی المعروف راز الہ آبادی علیہ رحمۃ رضوان کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت علامہ مولانا جابر علی رضوی علیہ رحمۃ رضوان کی راز الہ آبادی 1930 کو بہادر گنج آٹھیا الہ آباد میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام حاجی عابد علی شاہ تھا۔ والدین کے سائے محبت و شفقت میں آپ کی پرورش ہوئی۔ شاعر اسلام راز الہ آبادی علیو النسب تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا حنفیہ رضی اللہ عنہ تک ملتا ہے۔ آپ کا پورا خاندان حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان سے شرف بیعت رکھتا تھا اور خاندان کے بعض افراد جانشین حضور مفتی اعظم ہند تاج الشریعہ سے بیعت رکھتے تھے۔ مولانا راز الہ آبادی علیہ رحمۃ رضوان کی ابتدائی تعلیم فارسی عربی گورکھپور کے مدرسے میں ہوئی۔ وہاں سے جب راز الہ آبادی الہ آباد تشریف لائے تو اسکولوں میں داخلہ لیا اور ہندی انگریزی تعلیم حاصل کی، ساتھ ہی عربی فارسی کی تعلیم بھی حاصل کی۔ دیگر اساتذہ کرام سے دیگر علوم و فنون میں مہارت حاصل کی، یہاں تک کہ تکمیل کی منزل تک پہنچ گئے۔ حضرت راز الہ آبادی علیہ رحمۃ رضوان والدین کے ساتھ اہل و عیال کے ساتھ 1968 میں حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان کے دست حق پر بیعت کا شرف حاصل کیا اور حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان نے 1978 کو آپ کو شرف خلافت و اجازت عطا فرمائی۔ مجاہد ملت مولانا حبیب الرحمن اڑیسوی علیہ رحمۃ رضوان نے تمام عملیات کی اجازت بھی عطا فرمائی۔ راز الہ آبادی علیہ رحمۃ رضوان الہ آباد کے مشہور عالم بزرگ دوست، فارسی و عربی کے زبردست ماہر نقشبندی قادری علیہ رحمۃ رضوان کی خدمت میں بھی زندگی کے ماہ و سال گزارے اور ان کے خوارق عادات کو دیکھتے رہے۔ ان کے شاگردوں میں پنڈت جواہر لال نہرو، کملا نہرو، سرپنچ بہادر، مولانا سلطان قلی اور مولانا ولایت حسین وغیرہ کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ مولانا راز الہ آبادی علیہ رحمۃ رضوان نے شعر و شاعری میں انہی بزرگ مولانا شفاء الصمد رحمہ اللہ علیہ سے شاعری کے رموز اور بحر وزن وغیرہ کا علم حاصل کیا اور ان سے مزید بہت سے علوم و فنون میں شرف تلمذ بھی رکھتے ہیں۔ مولانا نقشبندی علیہ رحمۃ رضوان کی سحر آموز دعاؤں کے نتیجے میں راز صاحب نے شاعری کی جہان میں بلند ترین مقام حاصل کیا۔ راز الہ آبادی علیہ رحمۃ رضوان کی ساری زندگی شعر و شاعری کی دنیا میں ہی صرف ہوئی۔ اجلاس و مشاعروں میں آپ کی شرکت سے جلسے کامیاب ہو جاتے تھے۔ شاعری کی دنیا میں تلامذہ کی ایک جماعت بھی چھوڑی اور ساتھ ہی ساتھ قلمی خطبات بھی آپ نے قوم کے حوالے کیے۔ نثر و نظم میں دونوں میں طبع آزمائی فرمائی، مگر نظم میں سبقت لے گئے۔ آپ کی کچھ کتابوں کے نام یوں ہیں: اشک ندامت، دیر و حرم، رنگ و نور، دھڑکنیں، منزلیں، کرامات حضور مفتی اعظم ہند۔ راز الہ آبادی علیہ رحمۃ رضوان بر صغیر کے ان شعراء میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے تقریباً اپنی عمر کے بیش قیمت 40 برس اردو شاعری کے یسوع سدھارنے میں، سنوارنے میں، یسوع تابدار کو سنوارنے میں صرف کیا۔ ان کی غزلوں میں تمام کلاسیکل رکھ رکھاؤ کے ساتھ ساتھ گزشتہ 40 برسوں کے ہندوستان کے لیل و نہار بھی نظر آتے ہیں۔ سرد و گرم کی پرچھائیاں ملتی ہیں ان کی شاعری میں۔ انہوں نے شاعری کے ساتھ کبھی غیر سنجیدہ رویہ نہیں رکھا، بلکہ زندگی اور حالات کے نشیب و فراز اپنی غزلوں میں اس خوبصورتی سے پیش کیا ہے کہ ان کی غزلیں آزادی کے بعد ہندوستان کی تاریخ کا شیش محل معلوم ہوتی ہیں۔ حضرت راز الہ آبادی علیہ رحمۃ رضوان ملکی بین الاقوامی شہرت یافتہ قادری کلام شاعر کا انتقال 28 دسمبر 1956 کو بروز ہفتے کو ہوا۔ اقلوہ عام قبرستان محلہ مائی کا باغ الہ آباد میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انور کی بارشیں نازل فرمائیں۔ ملتے ہیں ویڈیو میں۔ السلام اگر آپ اشتہار بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی کتاب کی اشاعت کروانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کسی کتاب کی پروف ریڈنگ کروانا چاہتے ہیں، یا پھر کسی کتاب کو آپ کمپوز کروانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ اپنی بزنس یا اپنی کتاب، اپنی کسی اور چیز کا سوشل میڈیا مارکیٹنگ یا پھر اس کی اشتہارات بنانا چاہتے ہیں، یا آپ کی کوئی کتاب ہے یا آپ کے ذہن میں کوئی کانسیپٹ ہے جسے آپ موبائل اپلیکیشن کی شکل میں اسے پیش کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کسی ویب سائٹ کا خاکہ ذہن میں رکھیں یا بنانا چاہ رہے ہیں، آپ کا ادارہ ہے، آپ ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں، اس طرح کی تمام خدمات کے لیے آپ ہم سے رابطہ کریں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہم آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے رہے ہیں اور اسکرین